معزز علماء کرام، حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی فتح لأولیائہ ابواب الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعة شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضين والتابعين المعظمين لا سيما على
الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعلى سائر أئمة الملة والدين والمحدثين الكاملين والعلماء الربانيين والأولياء الكاملين الواصلين إلى رب العالمين لا سيما على قدوة الواصلين إمام المشتاقين شمس العارفين بدر الكاملين محي الدين أبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ اقبال نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا مسلمان بنا کر پیدا فرمایا.
یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اس نے ہمیں صحیح العقیدہ بنایا، اس کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والا بنایا اور اہل اللہ کے راستے پر چلنے والا اور ان سے محبت کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ ہم تا دم زیست اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں، بلکہ قیامت تک کی زندگی مل جائے تب بھی اگر ہم شکر بجا لاتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جو نعمت عظمیٰ، جو دولت کبریٰ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی عظمت اور اس کی رفعت کا اندازہ تو ہم قیامت کے دن ہی لگا سکیں گے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے سربلندی عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا اور اس کے محبوب بندوں کی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے خیر کی توفیق دے دیتا ہے، نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ جیسے آج آپ اپنی مثال خود لے کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ وقت گرم بستر میں آرام کرنے کا ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کمانے کی توفیق عطا فرما دی کہ آپ سردی کو برداشت کرتے ہوئے نیکیوں کو کمانے کے لیے اس محفل میں جمع ہو گئے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے حقدار ہونے کے لیے اس محفل میں جمع ہو گئے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں جہاں اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ رحمت خدا کا نزول ہونا اور آپ حضرات کا اپنے دامنوں میں سمیٹنا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہی کا صدقہ ہے، اسی کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس نعمت کے مل جانے پر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں دولت ایمان جو اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کرے۔ جیسا کہ آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ یہ جلسے کا عنوان صحابہ و اہل بیت کا طریقہ، عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بیان میں اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم ہم اور آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ قیامت اب آنے والی ہے، بہت قریب ہے قیامت۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ اب اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، 1400 سال کا عرصہ سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا ہمارے اور سرکار کے پردہ فرمانے کے درمیان کا یہ عرصہ گزر چکا۔ اس گزر چکے عرصے کے بعد میں آج کے زمانے میں کچھ ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو ہم اہل سنت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ صحابہ کا نہیں، یہ عقیدہ اہل بیت کا نہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ عقیدہ شرک ہے، یہ عقیدہ بدعت ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں اور اہل سنت کی دل آزاری کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں زبان سے اور اپنے حرکات سے اور اپنے انداز سے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذائے مسلم کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قبروں میں اپنا جواب دینے والے ہیں، حشر میں ان کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ ہمیں اس سے فرق نہیں، ہمیں اس سے غم نہیں۔ ہمیں تو اپنی قوم کو یہ سمجھانا ہے، ہمیں تو اپنی قوم کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کو 1400 سال سے ہدایت کے ساتھ وابستہ رکھا ہے، اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔
وجہ کیا ہے کہ اسی جماعت میں ہمیں غوث و خواجہ نظر آتے ہیں، اسی جماعت میں ہمیں قطب و ابدال نظر آتے ہیں، اسی جماعت میں ہمیں محدثین نظر آتے ہیں، اسی جماعت میں ہمیں فقہاء نظر آتے ہیں، اسی جماعت میں ہمیں مجتہدین نظر آتے ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا سر چشمہ جو علم دین بنایا ہے، اس علم دین کے حامل علماء، فقہاء، مفتیان، اولیاء، کاملین کا تمام کا اسی مذہب پر چلنا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مذہب اللہ کے نزدیک مقبول مذہب ہے، اور اسی جماعت پر، اسی مذہب پر قائم رہنے والا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، ورنہ ذہن و فکر کے گوشوں میں نہ جانے کیسے شیطانی وسوسے، انسانی وسوسے چھپ جاتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کے راستے سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے چشم و چراغ جنہیں کہا جائے، ہدایت کا سر چشمہ جنہیں کہا جائے، وہ صحابہ و اہل بیت سے لے کر کے اولیاء، کاملین، مجتہدین، محدثین کی جماعت عظیم سے لے کر کے بالخصوص اولیاء کاملین اور عرفاء کی جماعت، بالخصوص پیر پیران، میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ پاک حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہما کی ذوات مبارکہ کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، اور ان کا اس راہ پر قائم رہنا اور اس راہ پر گامزن رہنا، اس راہ مستقیم پر چلتے رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی اتباع نصیب فرما کے صراط مستقیم پر گامزن ہونا نصیب فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، آپ کی ذات گرامی میں ذرا برابر کی بے ادبی کرنا صحابہ کرام کو گوارا نہیں ہے۔ آپ کی ذات گرامی میں عظمت و رفعتوں کو پنہا رکھا گیا، اور اس کا بیان صحابہ کرام کی زبانی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ متا یبدو فی التاج البہیم جبینہ یلح مثل مصباح الدجى المتوقد فمن کان او من قد یکون کاحمد نکال لحق نظام لحق او نکال لملحد لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ فرماتے ہیں جب رات کے اندھیروں میں میرے مصطفیٰ پیارے کمرے میں جلوہ فرما ہو جائیں، یا رات کے اندھیروں میں مصطفیٰ پیارے جلوہ فرما ہو جائیں، تو رات کا اندھیرا روشن چراغ سے روشنی والا بنا دیا جاتا ہے، یعنی ایسا آپ کا چہرہ ہے گویا کہ روشن چراغ نظر آتا ہے۔ بات کیا ہے؟ امام ابن اسحاق نے روایت کو نقل فرمایا ہے، حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرے مبارکہ میں کچھ چیزوں کو سی رہی تھیں، کچھ کپڑوں کو سل رہی تھیں کہ رات کا اندھیرا تھا، گھر میں ضرور چراغ روشن تھا، مگر سوئی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ چراغ جو روشن ہے اس سوئی کو تلاش کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے، سوئی کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ اسی عالم میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ جیسے ہی رسول اللہ جلوہ فرما ہوتے ہیں پورا کمرہ روشن و تابناک ہو جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی روشنی حجرے مبارکہ میں پھیل جاتی ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں، اور گویا کہ اپنی زبان سے ارشاد فرماتی ہیں متا یبدو فی التاج البہیم جبینہ یلح مثل مصباح الدجى المتوقد۔ کبھی جب بھی رات کے اندھیروں میں مصطفیٰ پیارے جلوہ فرما ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ روشن چراغ جگمگا رہا ہے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالی نے ارفع و اعلیٰ بنایا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے، اس واقعے سے اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روشنی دینے والا حضرت ام المومنین مان رہی ہیں، روشنی دینے والا مان رہی ہیں، اسی لیے فرما رہی ہیں متا یبدو فی التاج البہیم
جبینہ یلح مثل مصباح الدجى المتوقد. اسی طریقے کے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اشعار مبارکہ روایت میں آتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روشنی دینے والا جانتے تھے. صحابہ کرام رسول اللہ کو روشنی دینے والا جانتے تھے. اور آج ہم کہتے ہیں جب رات قبر کی اندھیری ہوگی، جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت پر جب رسول اللہ کی طلعت جب جلوہ فرما ہوگی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جلوہ فرما ہوں گے تو حشر تک ہماری قبر میں روشنی ہی روشنی نظر آ جائے گی. حشر تک ہماری قبر میں روشنی ہی روشنی نظر آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے نور بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اور نور ایسا کہ جو ہمارے کفر کے اندھیروں کو دور کر دینے والا ہے، ضلالت کے اندھیروں کو دور کر دینے والا ہے، اور ہمارے گناہوں کے اندھیروں سے ہمیں دور کر دینے والا ہے، ہدایت کے نور سے معمور کر دینے والا ہے، اور عفو و درگزر بخشش و سخا کے نور سے معمور کرنے والا ہے، ہدایت پر استقامت کے عظیم عظیمت سے منور کرنے والا نور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا گیا ہے. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم نے کچھ نہیں دیکھا. دیکھا تو صحابہ نے دیکھا تو اہل بیت نے دیکھا ہے. اب صحابہ دیکھنے والے کیا بیان فرما رہے ہیں، اہل بیت دیکھنے والے کیا بیان فرما رہے ہیں، اس بیان کو جب ہم سنیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھا گیا تھا. آج 1400 سال بعد اگر کوئی عقیدہ یہ رکھ لے، آج 1400 سال بعد کوئی یہ بیان بتا رہا ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں، نگاہوں کے سامنے بھی دیکھ لیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، تو کہنے والا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شان حاصل نہیں. معاذ اللہ، رسول اللہ کی بے ادبی کرنے والا یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ کو یہ شان حاصل نہیں. وہ بھی ہماری طرح معاذ اللہ ایک عام سے انسان ہے. معاذ اللہ، ہم جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں کو کھنگالتے نظر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ترمذی شریف میں ملتا ہے، ابن ماجہ میں ملتا ہے، مشکات میں ملتا ہے، مسند احمد میں ملتا ہے، حتیٰ کہ بخاری میں بھی ہمیں ملتا چلا جاتا ہے. ایک ایک کر کے محدثین نے صحابہ کرام کے اقوال کو نقل فرمایا ہے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی اراکم ما لا ترون، فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے ہو. اور سرکار فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، فرماتے ہیں میں وہ سن لیتا ہوں جس کو تم سن نہیں سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا بتاتا ہے کہ رسول اللہ وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، رسول اللہ وہ سنتے ہیں جو ہم سن نہیں سکتے. تو پھر رسول اللہ کی اور ایک عام انسان کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم، ایک عام انسان کی رسول اللہ کی برابری ہو نہیں سکتی ہے. عام انسان ضرور ہے، رسول اللہ بھی انسان ضرور ہے، مگر ایسے ہیں کہ یا رسول اللہ انما انت البشر لا کالبشر فرمایا گیا. یا رسول اللہ آپ ایسے بشر ہیں کہ آپ کی طرح کوئی بشر نہیں ہے. حضرت امام زرقانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کا ذکر فرماتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھنے کی شان کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں یکساں دیکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان نہ رات کا اندھیرا رسول اللہ کو دیکھنے کو مانے ہے، نہ دن کا اجالا دیکھنے کو مانے ہے. ہمارے دیکھنے کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ہم اگر کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، یا تو دن کے اجالے کی ضرورت ہے یا لائٹ کی ضرورت ہے جس کے ذریعے اجالا آ جائے تو ہم کسی چیز کو دیکھ لیں. اگر اجالا نہیں آتا ہے، اس چیز پر ہمارے
آنکھوں کو روشن کرنے والی روشنی کا ریفلیکٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے، ہم کسی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج بنائے گئے ہیں، مگر اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ روشنی کو خود ان کا محتاج بنا دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ علامہ زرقانی فرماتے ہیں یہ تو صرف دیکھنے کی بات ہے دن کے اور رات کے اندھیرے میں، یہ کیسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بس بدرجہ اولا ممکن ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آنے والے خیالات کا علم عطا فرما دیا ہے، اور پھر ایسا علم عطا فرمایا گیا ہے کہ وہ ہماری ہر حالت کا مشاہدہ فرماتے ہیں، تو پھر دن کا اجالا رات کا اندھیرا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک روایت آتی ہے بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ارا خشوعکم، فرماتے ہیں میں تمہارے خشوع کو دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو دیکھتا ہوں، تمہارے سجود کو دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے نماز پڑھنے والی ہر حالت کو دیکھتا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے سامنے ہی ٹھہرا ہوا ہوں، یعنی امامت کے مصلی پر ٹھہرا ہوں اور تمہیں دیکھ نہیں سکتا ہوں؟ یہ نہ سمجھنا، بلکہ میں تمہارے رکوع کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے سجود کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل میں آنے والے خیال خشوع کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ دل کے حال کو بھی جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مدرکات ما فی القلوب، جو مدرک القلوب بنایا ہے، یعنی جو کچھ دلوں کے حال ہیں ان حالوں کو جاننے والا بنایا ہے، وہ باقاعدہ طور پر اس کو جان لیتے ہیں، برملا جان لیتے ہیں، رسول اللہ ضرور جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جان لینا، یہ دیکھ لینا کیا بتاتا ہے؟ صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت فرمایا اور یہ نہیں کہا کہ یہ تو شرک ہے، رسول اللہ دل کے حال کو کیسے جان سکتے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا، رسول اللہ کیسے جان سکتے ہیں، یہ تو شرک ہے، انہوں نے نہیں کہا، بلکہ کچھ دنیا میں ہے۔ اس روایت کا روایت ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جان لگے ہونے والا ہے، اللہ نے انہیں دلوں کا حال جاننے والا پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور کوئی ہے کہ جو کچھ قیامت تک کے ہونے والا ہے رسول اللہ اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ کے مشاہدہ فرمانے کی کیا بات ہے؟ ان کے شہزادے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفالی نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلت علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھا جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ جب غوث اعظم کے دیکھنے کا یہ حال ہے کہ اللہ کے بنائے تمام شہروں کو رائی کے دانے کی طرح اپنے ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ علم کس کے صدقے میں ان کو ملا ہے؟ یہ باب العلم کے صدقے میں انہیں ملا ہے، شہدائے کربلا کے شہید کربلا کے صدقے میں انہیں ملا ہے، امام حسن مجتبی کے صدقے میں انہیں ملا ہے۔ جب امام حسن مجتبی شہید کربلا امام حسین صبت مصطفیٰ کا علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، غوث اعظم کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، شہید کربلا کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جب ان کو جو ملا ہے باب العلم مولائے کائنات کے صدقے میں جو ملا ہے ان کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو پھر جس کو اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو علم دیا جو آپ نہیں جانتے، وہ علم والے نبی کے علم کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم دینے والا رب ذوالجلال ہے، اور جب وہ علم دیتا ہے
تو وہ دینے والا رب جانے، وہ لینے والا نبی جانے کہ کیا کیا عطا فرمایا گیا ہے، کیا کیا دکھایا گیا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، وہ خدا ہی جانے، وہ خدا کا رسول جانے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کی خبر رکھنے والا، پیٹھ پیچھے دیکھنے والا، جاننے والا، پیٹھ پیچھے کا علم رکھنے والا، ماننا بولنا یہ آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پرانا وہی عقیدہ ہے جو آج اہل سنت کے علماء زبان سے بیان فرما رہے ہیں۔ وہاں علماء آج بیان فرما رہے ہیں، یہ کہاں سے وہ بیان فرما رہے ہیں؟ صحابہ نے اپنی نگاہوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے عمل سے رسول اللہ کی زندگی کا مشاہدہ فرمایا، کلمات مبارکہ کو سماعت فرمایا، آپ کے اقوال مبارکہ کو ہمارے درمیان بھیجا اور یاد رکھ کر کے پہنچایا، تو ہم تک کہ یہ چیز پہنچی ہے۔ ہم یہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم نے اس کو جان لیا ہے، ہم اسی کو بیان کرتے ہیں جو حق ہے اور اسی پر چلتے ہیں جو حق ہے، اسی کو مانتے ہیں جو حق ہے۔ جو من میں آ جائے، وہ جو من میں سما جائے اس کے پیچھے دوڑنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت دلیل کے ساتھ چلنے والی جماعت کو اللہ نے بنایا، بغیر دلیل کے دوڑانے والے، بغیر لگام کے دوڑانے والے گھوڑے یہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے دائرے میں چلنے والا اللہ نے بنایا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو یہ آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پرانا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام نے رکھا ہے۔ آج ہمارا عقیدہ ہے نسبتوں میں ہم برکت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ نسبتوں میں برکت مانتے ہیں، نسبت میں برابر برکت ہے، ضرور برکت ہے، اثر ہے، ضرور اثر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہے۔ نسبت پر اثر ہے، ضرور اثر ہوتا ہے، نسبت پر اثر ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، نسبت پر اثر ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کا جبہ مبارکہ آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا، آپ کے چہرے مبارکہ پر لگایا گیا، تو وہی حال جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے سے پہلے کا تھا، وہی حال پھر لوٹ کر کے آیا۔ فرمان قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے اس قمیص کو لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، نگاہیں پھر ویسے ہی ہو جائیں گی جیسے میرے جدا ہونے سے پہلے خدا نے رکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے محبوب بندوں کے جسم سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو رکھا ہے، نسبتوں میں برکتوں کو رکھا ہے۔ وہ نسبتیں برکتوں والی کیسے ہوتی ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ معاذ تبوک کے مقام پر جب تم پہنچو تو وہاں ایک چشمہ دیکھو گے، چھوٹا سا جیسے سوتا ہوتا ہے، جیسے پانی کا نکل کے تھوڑا تھوڑا بہتا رہتا ہے، بہتا نہیں بلکہ تھوڑے سے جگہ میں پانی جمع رہتا ہے۔ جو پہاڑی زندگی گزارنے والے ہیں وہ خوب جانتے ہیں، اس طریقے سے اسے کہتے ہیں بہت مختصر مقدار میں پانی نکلا جاتا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ایک دو آدمی کی پیاس بھی بجھانے لائق اس میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ تو کسی کو اس میں ہاتھ ڈالنے مت دینا، میرے آنے تک کے انتظار کرتے رہنا۔ اب حضرت معاذ وہاں پہنچ گئے اور پہرا دینے لگے کہ کوئی آئے اور پیاسا اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ بہت سو نے کوشش کی مگر سنا دیا پیغام مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ جب تک کہ آ نہیں جاتے کوئی اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سب پیاسے کھڑے ہوئے مصطفیٰ پیارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں اس میں سے تھوڑا پانی نکال کر کے لاؤ۔ جب صحابہ کرام وہ تھوڑا سا پانی نکال کر کے لاتے ہیں تو سرکار اس کو اپنے منہ پر لگاتے ہیں اور منہ کو دھل کر کے اس کو اسی برتن میں واپس ڈال دیتے ہیں، اور اپنے منہ میں لے کر کے کلی کر کے اسی برتن میں واپس ڈال دیتے ہیں اور فرماتے لے جاؤ اسی چشمے کی جگہ پر اسے واپس اڑیل دینا۔ پانی اس جگہ سے مختصر سے اٹھایا گیا،
رسول اللہ کے چہرے سے لگایا گیا، رسول اللہ کے زبان مبارک سے لگایا گیا، لعاب مصطفیٰ کو اس میں ملایا گیا اور اس جگہ پر واپس ڈالا گیا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پانی کا چشمہ ابل ابل کر کے بہتا چلا جا رہا ہے اور ایک دریا سا بہتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا معاذ پورے لشکر نے پانی پیا، اپنے تمام مشکیزوں کو بھر لیا، حال یہ تھا کہ 2-4 لوگوں کے پانی پینے کے سوا اوروں کو پانی میسر نہ ہوتا۔ مصطفیٰ کے چہرے سے لگ جانے کی برکت ہے، مصطفیٰ کے زبان سے لگ جانے کی برکت ہے، مصطفیٰ کے لعاب مبارک کا اس پانی میں مل جانے کی برکت ہے کہ وہ پانی ہزاروں کو سیراب کرتا نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے ایک وقت پر یہ بنجر و بیابان خشک صحرا ایک نخلستان بن جائے گا، یہاں پر کھجور کے درختوں کے باغ لگائے جائیں گے۔ الحمدللہ حضرت معاذ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے خدا نے زندگی بخشی اور میں نے دیکھا کہ وہاں باغ و بہار کو بسایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو آگے والی زندگی ہے، آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ میں زندہ رہوں گا یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ یہاں باغوں کو بسایا جائے گا یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ یہ غیب ہے، خدا ہی غیب جاننے والا ہے، یہ وہ نہیں بتا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ذاتی علم غیب خدا کا ہے، رسول اللہ کا علم خدا کا دیا ہوا ہے، وہ خدا نے انہیں علم والا بنایا ہے، خدا کو کسی نے علم والا نہیں بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ صحابہ جانتے ہیں، فرق جانتے ہیں، تبھی تو مانتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو کہا وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دیکھا جائے گا، نہیں کا تو سوال ہی نہیں، وہ کب ہوگا اس کا انتظار ہے۔ انتظار ہوتا رہا اور دیکھا گیا، اور دیکھا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہاں باغ و بہار کو بسایا گیا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے جسم سے جو چیز لگ جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ بے شک صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک عقیدہ ہے۔ قرآن کا بیان ہے نبی کے جسم سے لگنے والی چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کے تعلق میں کوئی چیز آ جائے تو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں دکھ رہا ہے، رسول اللہ کا یہ فرمان اور یہ عمل ہمیں دکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہاتھ نہ ڈالنا، میں آؤں گا تب ڈالا جائے گا، اس لیے کہ پتہ تھا کہ ہاتھ کا اثر ضرور ہوگا اور ہر ایک کے رتبے کے برابر اثر ہوتا ہے۔ جس کے پاس جیسا حال ہوتا ہے ویسا اس میں اثر آتا ہے۔ اچھے کے ہاتھ رکھنے سے اچھا اثر آتا ہے اور برے کے ہاتھ رکھنے سے برا اثر آتا ہے۔ یہ پتہ تھا، یہ ہے، اثر ہے، تبھی تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ میرے پہنچنے سے پہلے نہ رکھنا، جب میں آ جاؤں گا تب میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ سرکار جانتے تھے کہ چشمہ ہے، سرکار جانتے تھے کہ پانی مختصر ہے، سرکار جانتے تھے کہ پانی لشکر کو کافی نہیں ہے، سرکار جانتے تھے کہ پانی کو بڑھانا کیسے مقرر ہوا ہے، سرکار جانتے تھے کہ پانی کو کب تک باقی رکھا جانا ہے، سرکار جانتے تھے کہ پانی سے کیسے کیسے درختوں کا زمین پر وجود آنا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اس چشمے کی ابتدا سے انتہا تک کے رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے خدا نے روشن فرما دیا۔ اسی لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عقیدہ، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے جو عقیدہ رکھا ہے وہی عقیدہ سچا عقیدہ ہے، وہی طریقہ سچا طریقہ ہے۔ جو اس سے ہٹ گیا وہ مٹ گیا، جو اس سے جڑ گیا وہ باقی رہ گیا، قیامت میں نجات پانے والا بندہ ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ نے ہمیں جوڑ رکھا ہے۔ اب ایک بات سوچنے کی چیز ہے، لعاب دہن ایک مرتبہ اس پانی میں مل گیا تو وہ پانی اتنے زمانے تک بہا، بلکہ آج بھی میرا ایمان ہے کہ وہ پانی کا چشمہ باقی ہوگا۔
سبحان اللہ سبحان اگرچہ ظالم حکومتوں نے چھپانے کی کوشش کی ہوگی مگر کسی کے چھپانے سے حق نہیں چھپتا ہے. حق حق باطل کے بناوٹ کے اصولوں سے نہیں چھپتا ہے. حق خود حق ہوتا ہے. اس کا حق ہونا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ باقی رہتا ہے. الحق یعلو ولا یعلا سرکار کا فرمان. بہرکیف آج اس جگہ کا تلاش کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، مگر اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت معاذ کی زندگی پوری گزری اور آپ نے وہاں نخلستان یعنی باغ و بہار کا مشاہدہ فرمایا. ایک طویل زمانے تک کے اس چشمے کا باقی رہنا یہ تو یقینی طور پر ہمیں علم ہے، آج بھی یقین ہے، مگر ثبوت جو کتابوں سے مل رہا ہے وہ مل رہا ہے. ایک مرتبہ کا لعاب دہن اس میں مل جانے سے اتنی برکتیں ہیں، تو جو اکثر اس سے کہیں زیادہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ لعاب دہن کسی کو میسر آ گیا تو اس کی برکتوں کا کیا حال ہوگا. بے شک سبحان حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ماں کی گود میں ہیں، آنکھ نہیں کھول رہے ہیں. رسول اللہ کو بلایا گیا، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھ لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ نے انہیں اٹھایا اور ان کے منہ میں اپنی زبان عطا فرما دی. وہ زبان چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے یہاں تک کہ آپ سو گئے. اب دوسرے دن دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا گیا، سب کو جمع کیا گیا، دودھ پلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مگر وہ دودھ پیا نہیں جا رہا ہے. نہ کہیں دودھ کی خواہش جتائی جا رہی ہے، نہ دودھ پینے کے لیے آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں. آخر کار پھر رسول اللہ کو بلایا گیا، پھر رسول اللہ تشریف لائے، اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی زبان مبارک سے مولا علی کے منہ میں سیرابی عطا فرما دی. حضرت مولا علی نے ان کی زبان کو چوسا، اتنا چوسا کہ پھر نیند آ گئی، پھر سو گئے. یہی حال اس وقت تک کے رہا جب تک کہ خدا نے چاہا، یعنی ایک لمبے عرصے تک حضرت مولا علی نے اپنی شکم کی پیاس کو اگر پہلے پہل میں بجھایا ہے تو لعاب مصطفیٰ سے بجھایا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ بنا. نعرہ تکبیر، یا علی یا علی، یا علی یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، ہم اہل سنت کو اللہ نے سچے راستے پر رکھا ہے. بے شک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے رسول اللہ کی 2 نسبتیں عطا فرمائی، ایک صحابہ کی نسبت اور ایک اہل بیت کی نسبت عطا فرمائی. یہ دونوں نسبتیں ہمارے لیے ضروری ہے، یہ دونوں نسبتوں کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے. ان دونوں نسبتوں کو تھامے ہوئے، ان دونوں نسبتوں کے سائے میں اگر ہم زندگی گزاریں گے یقیناً رحمتیں برکتیں پائیں گے. آج جب ہم حضرت امام حسین کے روضے کی شبیہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بات کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ امام حسین کے چاہنے والے جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے آپ میں ایک دنیا آباد کر کے بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں امام حسین کی عظیمت کو اپنانا ہے، استقامت کو اپنانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بری عادت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شراب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جو معاشرے میں پھیلتی ہوئی بری بلائیں ہیں، نہ جانے کتنے کتنے قسم کے نشے کی چیزیں آ گئی ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے. بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ جی. امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ شرابی کبابی تھا. آج ہم حسین کے چاہنے والے ہو کر کے شراب اور نشے سے اپنا تعلق بنا سکتے ہیں؟ نہیں. حسین کا دیوانہ تو کبھی وہ شراب و نشے سے تعلق بنا ہی نہیں سکتا. جو ان کا دیوانہ ہے ان کی محبت کا نشہ اس پر ایسا سوار رہتا ہے کہ ابھی اسے اور کسی نشے کی حاجت ہی نہیں رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان وہ ہر دم ان کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام کریں اور اپنے عادت و اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں کہ شہید کربلا کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں، رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والے ہو جائیں، گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، پابند صوم و صلات ہو جائیں۔ یہ کوشش کریں کہ انسان جب ارادہ کرتا ہے تبھی کامیاب ہوتا ہے، بے شک ارادے کے بغیر کامیابی نہیں ملتی ہے۔ آپ جان لیں خدا کا فیصلہ ہے، آپ جب تک کہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے آپ کو نہیں بدلا جائے گا۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے سینے میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے پڑھتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہاروں سے محشر ساتھ ہو شبیر و شبر، ہاتھ میں دامن علی کا، سر پہ ہو زہرا کی چادر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو تاج الورا کا، عشق دو احمد رضا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رسول الله وعلى آلك وصحبك حبيبي يا رسول الله۔ الفاتحة۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قریب کار سزا پالا رب الناس مولا تعالی اس محفل کو قبول فرما۔ پروردگار جو کچھ پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں، بتانے میں، سمجھانے میں غلط ہوئی مولا اسے معاف فرما۔ پروردگار اس محفل میں جتنے حاضر ہیں مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں ہدایت، استقامت، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔
پروردگار ہماری تمام آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے بدعقیدگی خودکشی و ضلالت سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے آل و اصحاب کی سچی محبت عطا فرما۔ بالخصوص مولا ہمارے سینوں میں پنجتن پاک کی سچی محبت کو موجود فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا جس نے بھی اس محفل کو سجانے کی کوشش کی مولا، دامے دیرم میں سخن قدم میں جس نے بھی ساتھ دیا مولا، ہر ایک کی کاوش کو قبول فرما، دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما۔ پروردگار اس گاؤں میں اس محلے میں جتنے بھی مسلمان ہیں مولا سب کے لیے رحمت و برکت کا بسیرا عطا فرما۔ پروردگار ہر آفت مصیبت سے حفاظت فرما، ہر پریشانی سے حفاظت فرما۔ مولا تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما۔ مولا تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا ہم تمام کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ ہماری ماں بہنوں بہوؤں بیٹیوں کی مولا عزت و آبرو جان مال ایمان کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار مسلمانوں کو صبر عطا فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں مظلوموں کے لیے ان کی دیکھ رکھ کرنے والے، ان کے کفو، ان کے سہارے، ان کے لیے زندگی کے اسباب مہیا فرما۔ مولا تو کریم ہے مولا کرم فرما، تو رحیم ہے مولا رحم فرما۔ آج کی اس محفل کو اور اس محفل کے سجانے والوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔